سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، جبکہ کالے قوانین کے نفاذ کی صورت میں قابض فوج جواب دہی کے تصور سے بے خوف ہو کر انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے تو خاص طور پر بھارتی فوجیوں کی جانب سے ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہاں تک کہ ذرائع ابلاغ پر عائد پابندیوں اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا، جس کی تصدیق اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹوں سے ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے بھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اپنی تشویش سے بار بار آگاہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسند بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی ایک منظم مہم شروع کر رکھی ہے۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج مقبوضہ ریاست میں خوف و ہراس کی فضا قائم رکھنے کے لیے محاصروں اور گھر گھر تلاشیوں کی پرتشدد کارروائیاں کر رہی ہے، اور اس دوران نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل، جعلی مقابلے، گرفتاریاں، خواتین کی بے حرمتی اور املاک کی توڑ پھوڑ معمول کی بات ہے۔ اپنے حقوق کی بات کرنے پر غیور کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی مثال جدید دنیا میں نہیں ملتی، لیکن تمام تر استعماری ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بھارت اہل کشمیر کے جذبِ آزادی کو دبانے میں بری طرح ناکام ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں بھارتی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں کشمیریوں کے دلوں میں آزادی کی تڑپ کئی گنا بڑھ رہی ہے۔ بھارت جو کچھ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، جس کے لیے مودی حکومت کو جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بڑے پیمانے پر قتل عام اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بھارت کو عالمی قوانین کی پاسداری پر مجبور کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔